غزل نمبر 4 اردو کمار بھارتی 9ویں جماعت کی غزل نمبر 4 دیکھنے جا رہے ہیں ہم، جس کے شاعر ہیں ناصر کاظمی۔ اردو کے چند اہم شاعروں کے نام اگر پوچھے جائیں تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ یہی نا، میر، غالب، اقبال، فیض وغیرہ۔ ان میں سے ہر شاعر کا اپنا انداز ہے۔ نئے شاعروں میں جن لوگوں نے میر کا انداز اور لب و لہجہ اپنایا، ان میں صرف ناصر کاظمی ایک اہم شاعر ہیں۔ غزل کے تعارف میں بتایا گیا ہے کہ اس میں قافیے کے بعد اکثر بار بار آنے والے لفظ بھی ہوتے ہیں جنہیں ردیف کہتے ہیں۔ غزل میں قافیہ ہونا ضروری ہے، لیکن ہر غزل میں ردیف ہونا ضروری نہیں۔ ذیل میں ایسی ہی غزل پیش ہے۔ یہاں دیکھیے شاعر کا تعارف دیا گیا ہے۔ ناصر کاظمی سن 1925 میں امبالہ میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام سید ناصر رضا تھا۔ انہوں نے BA تک تعلیم پائی۔ مختلف اوقات میں رسالہ اوراق نو، خیال اور ہمایوں کی مجلس ادارت میں شریک رہے۔ ریڈیو میں اسٹاف آرٹسٹ کی حیثیت سے ملازمت کی۔ سن 1973 میں لاہور میں انتقال ہوا۔ برگے نے دیوان نشاط خواب اور پہلی بارش کی غزلیں ان کے شعری مجموعے ہیں۔ خشک چشمے کے کنارے ان کے نثری مضامین کا مجموعہ ہے۔ ان کا لہجہ نرم، دھیما اور پرسوز ہے۔ ہندی کے کومل الفاظ کو تاثر کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ غزل کے اپنے مخصوص رنگ کی بنا پر ان کا شمار اہم ترین جدید غزل گو شاعروں میں ہوتا ہے۔ دیکھتے ہیں ان کی غزل۔ سناتا ہے کوئی بھولی کہانی، مہکتے میٹھے دریاؤں کا پانی۔ یہاں جنگل تھے آبادی سے پہلے، سنا ہے میں نے لوگوں کی زبانی۔ یہاں ایک شہر تھا، شہر نگارا، نہ چھوڑی وقت نے اس کی نشانی۔ خیالوں ہی میں اکثر بیٹھے بیٹھے بسا لیتا ہوں ایک دنیا سہانی۔ اندھیری شام کے پردوں میں چھپ کر کسے روتی ہے چشموں کی روانی۔ پہاڑوں سے چلی پھر کوئی آندھی، اڑے جاتے ہیں اوراق خزانی۔ نئی دنیا کے ہنگاموں میں ناصر، دبی جاتی ہے آوازیں پرانی۔ تو دیکھیے یہاں پر جو کہ غزل ہے ناصر کاظمی کی غزل ہے، اور یہاں پر وہ اپنے پہلے شعر میں کیا بیان کر رہے ہیں کہ سناتا ہے کوئی بھولی کہانی، مہکتے میٹھے دریاؤں کا پانی۔ اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی واقعہ یا کوئی ایسا حادثہ جو ہمارے شعور میں، ہمارے دماغ میں محفوظ ہوتا ہے، لیکن کئی بار وہ ہمیں اچانک سے یاد آ جاتا ہے۔ کسی جگہ پر ہم جا کھڑے ہو یا کہیں ہم ایسی جگہ پر گئے ہو اور ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں ہم پہلے بھی آئے ہیں۔ یہاں پر جیسے کہ شاعر کہنا چاہتے ہیں کہ اسے بھولی بسری باتیں یاد آ جاتی ہیں۔ اسی کیفیت کو شاعر اس شعر میں بیان کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جب وہ دریاؤں کو دیکھتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے جیسے مہکتے میٹھے دریاؤں کا پانی اسے کوئی بھولی بسری کہانی سنا رہا ہو، اور اسے وہ سب باتیں یاد آ رہی ہیں جو اس کے شعور میں، اس کے دماغ میں محفوظ ہیں۔ اگلا شعر ہے، یہاں جنگل تھے آبادی سے پہلے، سنا ہے میں نے لوگوں کی زبانی۔ اس شعر میں شاعر کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ پرانے شہروں کی کیا ہو گیا توسیع کے لیے، یعنی اسے بڑھانے کے لیے، نئے شہروں کا قیام کے لیے کیا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے درختوں کو کاٹا گیا ہے، جنگل کے جنگل صاف کر دیے گئے ہیں اور وہاں نئے شہر بسائے جاتے ہیں۔ اور اسی بات کو شاعر یہاں پر کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں کی زبانی یہ سنا ہے کہ آج جہاں بستیاں قائم ہیں وہاں پہلے جنگل ہوا کرتے تھے۔ انسان نے کیا کیا ہے کہ جنگلات کو تراش کر زمین حاصل کی اور اس پر مکانات تعمیر کروائے ہیں۔ ہم بھی اپنے بڑے بزرگوں سے سنتے ہیں تو وہ پہلے کہتے ہیں کہ یہاں بہت جنگل ہوا کرتے تھے، اور ان جنگلوں کی کٹائی کے بعد اب یہاں پر بستیاں قائم ہو گئی ہیں، یہاں پر عمارتیں بنائی گئی ہیں۔ یعنی کہ غرض کہ جیسے جیسے انسان کو زمین کی ضرورت پیش آئی ہے، اس نے جنگلات کو صاف کر کے وہاں پر اپنی بستی قائم کی ہے۔ اگلا شعر ہے، یہاں ایک شہر تھا، شہر نگارا، نہ چھوڑی وقت نے اس کی نشانی۔ بستیوں کا اجڑنا یا پھر ویرانوں کا آباد ہونا یہ کیا ہے؟ زمانے کی تبدیلی ہے، یعنی کہ زمانہ بدلتا جا رہا ہے اور یہ سلسلہ کیا ہوگا، شروع سے آخر تک جاری رہے گا۔ اور شاعر یہاں پر ایک ایسے شہر کا ذکر کر رہا ہے جو شہر نگارہ ہوا کرتا تھا، یعنی جہاں پر حسینائیں رہا کرتی تھی، مگر انقلابات کے زمانوں کے ہاتھوں کیا ہو گیا کہ وہ شہر برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا، یا ایسے اجڑ گیا جیسے کہ وہ زمین پر کبھی اس کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا۔ اگلا شعر ہے، خیالوں ہی میں اکثر بیٹھے بیٹھے بسا لیتا ہوں ایک دنیا سہانی۔ شاعر یہاں پر ایک سہانی دنیا میں جینے کا وہ
متمنی ہے، لیکن یہاں اس کی بدقسمتی ایسی ہے کہ اسے وہ دنیا نہیں ملی۔ اسی لیے وہ کیا ہوتا ہے کہ بیٹھے بیٹھے ہی اپنے خیالوں میں ڈوب کر اپنے تصور کے حساب سے، اپنے تصور کے مطابق وہ کیا کر رہا ہے، ایک سہانی دنیا بسا لیتا ہے۔ اگلا شعر ہے، اندھیری شاموں کے پردوں میں چھپ کر کیسے روتی ہے چشموں کی روانی۔ اندھیری شام کے پردوں میں جو کہ چھپ کر ایک چشموں کی روانی کا رونا جو ایک ہے، یہ ایک شاعر کا تصور ہے، شاعرانہ تصور ہے کہ وہ شام کے اندھیروں میں کیا ہوتا ہے کہ چشموں کی روانی کی آواز کو سن کر شاعر کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ اندھیری شام کے پردوں میں چھپ کر چشموں کی روانی ماتم منا رہی ہو، مگر وہ کیسی روتی ہے اس بات کو سمجھنے سے شاعر قاصر ہے، یعنی وہ اس بات کو سمجھ نہیں پایا ہے۔ اگلا شعر ہے، پہاڑوں سے چلی پھر کوئی آندھی، اڑے جاتے ہیں اوراق خزانی۔ جب آندھی چلتی ہے، جب ہوا تیز چلتی ہے، جب آندھی چلتی ہے تو اپنے ساتھ وہ سب کچھ اڑا لیتی ہے، مٹی، خاک وغیرہ سب کچھ اڑا لیا جاتی ہے۔ شاعر خزاں رسیدہ پتوں کو بھی اڑتا ہوا دیکھ کر کہتا ہے کہ شاید پہاڑوں سے پھر کوئی آندھی چلی ہے جو سوکھے پتوں کو اڑا لیے جا رہی ہے۔ جب تیز ہوائیں چلتی ہے تو سوکھے پتے بھی اڑنے لگتے ہیں۔ اگلا شعر ہے، نئی دنیا کے ہنگاموں میں ناصر دبی جاتی ہے آوازیں پرانی۔ آج ہم دیکھتے جا رہے ہیں کہ ہمارا جو کہ زمانہ ہے جو کہ بہت ہی تیزی سے بدلتا جا رہا ہے، یہاں پر تہذیبی، ثقافتی ہر طرح کی تبدیلیاں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں، اور نئی تہذیب کے حامل نظریات کی بھی یہاں پر کیا ہے، اخلاقی و انسانی قدروں کو بھی یہاں پر تبدیلی آ چکی ہے۔ بزرگوں کا احترام باقی رہا ہے اور نہ ہی ان کی آرا کی قدر و قیمت۔ انہی باتوں کو کیا کرتا ہے کہ شاعر یہاں پیش کر رہا ہے کہ کہنے پر مجبور ہے کہ نئی تہذیب کے علمبرداروں نے اپنے جدید نظریات اور رجحانات کا اس قدر ہنگامہ بنا کر رکھ دیا ہے کہ پرانے خیالات کو دقیانوسی خیالات کا نام دیتے ہیں اور اس نام دے کر انہیں چپ کرایا جاتا ہے۔ دراصل غالب آتی وہی تہذیب نو اور امٹتی ہوئی تہذیب کی جانب بلیغ اشارہ ہے۔ یہاں پر ہر وقت کیا ہوتا ہے، تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے زمانے میں جو چیزیں تھیں وہ اب یہاں نہیں رہی، اب ان باتوں کو ہم کیا کہتے ہیں کہ پرانی باتیں ہیں، دقیانوسی باتیں ہیں، ایسی باتیں کر کے ہم کہتے ہیں۔ یہاں پر اسی شعر میں شاعر نے یہی کہنے کی کوشش کی ہے۔ یہاں پر دیکھیے معنی و اشارت دیے گئے ہیں، شہر نگارہ یعنی حسینوں کا شہر، اوراق خزانی خزاں رسیدہ پتے۔ تو آج ہم نے یہاں پر غزل نمبر 4 یہ ہماری مکمل ہوئی۔ ہم اپنے اگلی ویڈیو میں اگلی غزل کو دیکھیں گے، اگلی غزل کے اشعار کی تشریح دیکھیں گے۔ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر اور لائک کریں۔